سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ موقع۔ لڑکا پیدا ہونے کا مطلب تمام عمر استحصال برداشت کرنا ہے۔ جب سے موقع نے ہوش سنبھالا تھا، اپنے ارد گرد صنفی تفریق دیکھ دیکھ کر وہ تھک چکا تھا۔ اس کی 3 بہنیں تھیں، تینوں ماں کی لاڈلی تھیں، مگر بچپن سے ہی یہ بات اس کی گھٹی میں بٹھا دی گئی تھی کہ وہ لڑکا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد گھر بار کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی، اور جب اس کی کسی وجیح لڑکی سے شادی ہوگی اس کی دیکھ بھال کرنا اور اسے کسی بھی حال میں خوش رکھنا ہے۔ ان کاموں کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ موقع کو جلدی اسکول سے بھی اٹھا لیا گیا۔ اس کی ماں کے بقول لڑکوں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ آخر کو تو اپنی بیوی کی روٹیاں ہی پکانی ہیں، پڑھ لکھ کر وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ موقع اپنی بہنوں کے چھوٹے چھوٹے قطرے بال دیکھ کر دل میں ہمیشہ سوچتا، کاش اس کے بھی بال چھوٹے ہوتے، مگر اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا، خبردار جو تم نے کبھی بال کٹوائے۔ اس کی ماں کے بقول لڑکوں کے بال جتنے لمبے ہوں اتنے ہی اچھے ہوتے ہیں، ویسے بھی لڑکیوں جیسے چھوٹے بال کٹوا کر سب اسے ماہی کڑی سمجھیں گے اور پھر چھوٹے بالوں سے اچھی لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ موقع دل ہی دل میں کڑھتا رہتا کہ کاش وہ بھی کبھی اپنی بہنوں کی طرح آزاد زندگی گزار سکتا۔ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ وہ اچھے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ پرانے وقتوں میں لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کرنے کی روایت ہوا کرتی تھی، اور جو بچ جاتے تھے وہ اپنی دلہن کی موت کے بعد اس کے ساتھ مر جایا کرتے تھے۔ اس کی ماں یہ باتیں اسے بتا کر ہمیشہ افسردہ چہرہ بناتی اور کہتی، لڑکوں کی قسمت ہی ایسی ہوتی ہے، پرانے لوگ بھی کیا کرتے بیچارے۔ موقع اپنی ماں کی بات سن کر ہمیشہ سہم جاتا۔ موقع کا باپ سوکا سارا دن موقع کے ساتھ گھر کے کام کرتا۔ رات میں جب سب سو جاتے تب جا کر موقع اور سوکا دونوں سو پاتے۔ صبح ہوتے ہی ہر طرف سے آوازیں بلند ہو جاتی، موقع ناشتہ لاؤ، سوکا یہ لاؤ، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے۔ موقع کی ماں اکثر موقع کے باپ سے بدزبانی کیا کرتی۔ موقع کا باپ خاموشی سے سب سہ جاتا اور اکیلے میں اکثر موقع اسے روتے ہوئے دیکھتا۔ موقع اب 16 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے دن میں جب تینوں بہنیں اور اس کی ماں نوکری پر گئے تھے اپنے باپ سے پوچھا، بابا جان، ہم لڑکوں کی قسمت اتنی بری کیوں ہے؟ موقع کے باپ سوکا نے اسے گلے لگایا اور کہا، نہیں بیٹا، ایسا کبھی نہیں سوچنا، سب لڑکیاں بری نہیں ہوتی، اس جہان میں اچھی لڑکیاں بھی ہیں۔ مجھے امید ہے تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی اپنائے گی جو تمہارا بہت خیال رکھے گی، تمہارے ناز اٹھائے گی، اور بیٹا تم بھی اپنی دلہن کو خدا کے بعد سب سے زیادہ عزت دینا، ہمارا دھرم بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ یہ کتاب لو بیٹا، اس میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو تم نے تمام عمر یاد رکھنی ہیں۔ بابا جان، یہ کتاب کسی مرد نے لکھی ہے؟ موقع نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میرے بیٹے، عقل و دانش کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں صرف خواتین ہی لکھ سکتی ہیں، ہم مردوں کو مکمل عقل نہیں ملی بیٹے۔ وہ کیوں بابا جان؟ موقع نے اپنے باپ سوکا سے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے بیٹے کہ ہم مرد جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور اور جذباتی ہوتے ہیں، جبکہ عورتیں ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں اور جسمانی طور پر بھی وہ ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ موقع نے اپنے اور اپنے باپ کے کمزور جسم کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بابا جان، واقعی عورتیں جسمانی اور ذہنی طور پر ہم سے مضبوط ہوتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مضبوط پیٹ اور بڑی بڑی چھاتیوں اور مردوں کی نسبت بہت ہی بڑے بڑے چوتڑوں کی مالک ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تم نے موقع بیٹے، سوکا نے موقع کے کندھے کو دباتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم اب آٹا گوندھو، میں تمہاری ماں کے گندے انڈر ویئر، بنیانیں اور بریزیئر دھو کر آتا ہوں، باقی بات پھر کریں گے۔ کچھ دیر بعد جب سوکا اپنے سارے کام نپٹا کر واپس آیا تو موقع نے پوچھا، بابا جان یہ بتائیں، جب میری شادی ہو جائے گی تو مجھے وہاں بھی یہی سب کام کرنے ہوں گے جو میں یہاں اپنے گھر میں سیکھ رہا ہوں؟ ہاں بیٹے، بالکل ایسا ہی ہے، لڑکے تو پرایا دھن ہوتے ہیں، آج نہیں تو کل تمہاری بھی شادی ہوگی اور تم اپنی دلہن کے گھر چلے جاؤ گے۔ سوکا نے غمزدہ لہجے میں کہا، لیکن مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ موقع نے شرماتے ہوئے اپنے باپ سوکا سے کہا، ہاں بیٹے، وہ میں تمہیں سب بتا دوں گا، بس ایک بات اپنے پلے باندھ لو، تمہاری بیوی تمہاری ان داتا ہے، وہ جو تمہیں کہے، میری طرح جیسے میں تمہاری ماں کی ہر بات بلا چون و چرا تسلیم کر لیتا ہوں، تم نے بھی کرنا ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر موقع نے ہکلاتے ہوئے کچھ بولنا چاہا۔ سوکا نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر مگر کچھ نہیں، بس خاموشی سے اطاعت کرنی ہے اپنی دلہن کی، اور ہر وقت اس کے رزق کی دعا اور اس کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ بیویاں رات میں اپنے شوہروں کے ساتھ زور زبردستی اور بہت ہی غیر اخلاقی حرکتیں بھی کر جایا کرتی ہیں، ان کا کیا؟
سوکا نے غصے سے کہا۔ میرا مطلب ہے کیا اپنی بیویوں کو اس قسم کے سلوک کی اجازت دینے کا نام ہی شادی ہے؟ ہاں بالکل، اور کس لیے ہوتی ہے شادی؟ کون تمہیں بیاہ کر اپنے سر پر بٹھائے گا؟ ہیں؟ کیا خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں؟ تم کوئی پرنس ہو؟ کیا ہو تم؟ سوکا نے غصے سے دہاڑ کر موقع سے کہا۔ موقع سہم کر چپ ہو گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا بابا جان، میرا مطلب آپ کا دل دکھانا قطعی نہیں تھا۔ سوکا نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری ماں کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ وہ اکثر مجھ سے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، کبھی کبھار اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ ہاں وقتی طور پر مجھے برا لگتا ہے، مگر جب ٹھنڈے دل سے ٹھہر کر سوچتا ہوں تو مجھے اپنا قصور نظر آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کس پاگل کا دل چاہے گا اپنے مظلوم شوہر پر ہاتھ اٹھائے۔ بیٹے یاد رکھو، عورتیں دل کی بری نہیں ہوتی۔ اب اپنی بڑی بہن نوکیلی کو دیکھو، ٹھیک ہے اسے نشے کی لت ہے، مگر جب اس کا نشہ اترتا ہے اس سے اچھی بیٹی کوئی نہیں پورے گھر میں۔ تمہاری چھوٹی بہن تند و تیز نے غلط فہمی میں اپنے کالج میں ایک لڑکے کو بری طرح پیٹا۔ اس کے دوستوں نے جب اس کی خاطر جذبات میں بہہ کر اس مغرور لڑکے کا ریپ کیا اور پھر تمہاری بہن کو غلطی کا احساس ہوا، وہ سب سے پہلے اس لڑکے کے گھر گئی اور اسے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ بیٹے یہ سب تربیت کا اثر ہے، اس کے پیچھے تمہاری ماں کا سخت رویہ اور میرا صبر ہے، ورنہ آج کے زمانے کی لڑکیاں توبہ استغفار۔ یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے بابا جان، موقع نے ماتھے پر سلوٹیں ڈال کر مجبوراً کہا۔ موقع اندر ہی اندر کافی دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے باپ کی اصلاح کرے اور اسے ان ناانصافیوں کی وکالت کرنے سے باز کرے، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ جلدی جلدی اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کی اور اسٹور میں اپنے بستر پر چلا گیا۔ شام کو جب اس کی بہنیں اور ماں آئیں، اس نے اور اس کے باپ نے سب کو کھانا دیا، برتن صاف کیا اور وہ سونے چلا گیا۔ صبح جب موقع کی آنکھ کھلے تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ سارا گھر اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جب نیچے آیا تو اس کی ماں اس کے لیے پراٹھا، انڈا اور دہی لیے بیٹھی تھی اور ہاتھ سے کھلانا چاہ رہی تھی، اور اس کی تینوں بہنوں میں سے ایک دور کھڑی برتن مانج رہی تھی، ایک ٹیبل صاف کر رہی تھی اور تیسری اس کے باپ کے جوتے پالش کر رہی تھی۔ اتنے میں اس کے باپ کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کہاں مر گئی؟ اتنی دیر سے باتھ روم میں بکواس کر رہا ہوں کہ تولیہ دے دو، تولیہ دے دو۔ موقع ٹیبل سے اٹھا اور پاس پڑی گندی جرابوں کا جوڑا اٹھایا اور باتھ روم سے ہاتھ باہر نکالے اپنے باپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک زوردار چیخ باتھ روم سے سنائی دی اور سب نے کانوں میں انگلیاں دبا لیں۔